بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں ہوں آپ کا آن لائن ٹیچر محمد اخلاق۔ آج پھر میں جماعت ششم کے اسلامیات کا سبق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو دیگر مضامین میں کہیں بھی جیسے سائنس ہو گیا، اسلامیات اور ریاضی، اردو، جہاں پر بھی آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں تو میرے کمنٹ سیکشن پہ آپ وہ مسئلہ اٹھائیں اور مجھے بتائیں تاکہ میں آپ کا وہ مسئلہ انشاءاللہ آپ حل کروں۔ پچھلے سبق میں عزیز طلباء ہم نے ایمانیات کے بارے میں بات کی تھی، تو میں تمہیدی سوالات میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ جی ہاں، بالکل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب ہمارا ایمان ہو گیا اللہ پر تو ظاہری بات ہے، تو پھر اس کی بندگی تو ہمیں کرنا پڑے گی۔ جو احکامات وہ دیتے ہیں ہمیں، ان پر ہم عمل کریں گے۔ تو ایمانیات کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہیں وہ عبادات میں آتی ہیں۔ ایمانیات اور عبادات یہ ایک ٹاپک ہے۔ ایمانیات کے بارے میں ہم تفصیلاً پڑھ چکے ہیں، آج عبادات کے بارے میں پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، عبادات جمع ہے عبادت کی، اور عبادت سے مراد ہے اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کے احکامات کو ماننا۔ تو عبادات میں سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے؟ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ نماز سب سے اہم ہے اسلامی عبادات میں، اس کا نمبر پہلے ہے۔ تو پہلے جب جمعات کا تصور نہیں تھا تو لوگ کیسے نماز پڑھتے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ آج ہمارا اصل ٹاپک ہے اذان، کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے پہلے اذان دی جاتی ہے۔ جمعات میں ہم جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اذان سن کے چلے جاتے ہیں، یعنی ہر جمعات سے پہلے مؤذن اذان دیتا ہے، اور اذان دینے والے کو مؤذن کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، اذان کی لغوی معنی ہے بلاوا یا اعلان۔ اسلام میں اس سے مراد وہ مخصوص کلمات ہیں جو مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز کی طرف بلانے کی غرض سے مسجد سے بلند آواز میں ادا کیے جاتے ہیں۔ عزیز طلباء، جب مکہ کے کفار کی مظالم زیادہ حد سے بڑھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سمیت مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو وہاں پر پہلے مسجد قباء بنائی اور پھر اس کے بعد جو ہے مسجد نبوی۔ اب نماز پڑھنے کا مسئلہ پیش آیا، یعنی بجماعت نماز کا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مختلف تجاویز پیش کی کہ ہم بجماعت نماز ادا کرنے کے لیے لوگوں کو کیسے اکٹھا کریں گے، لیکن کسی ایک تجویز پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ تو ایک دلچسپ خواب ایک صحابی نے دیکھا۔ وہ کیا دیکھتے ہیں؟ انہی دنوں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ایک آدمی کو ہاتھ میں ناقوس یعنی گرجے کی گھنٹی جو عبادت کے وقت بجائی جاتی ہے لیے دیکھا۔ تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تو اس ناقوس کو فروخت کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ کیوں؟ میں نے کہا کہ میں اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ کیا میں تم کو اس سے زیادہ بہتر چیز نہ بتا دوں؟ میں نے کہا ہاں، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ اس نے کہا تم اس طرح کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اس صحابی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب حق ہے، انشاءاللہ تم جاؤ اور یہ کلمات بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھاؤ تاکہ وہ اذان دیا کرے۔ میں نے ایسا ہی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا پہلا مؤذن مقرر کیا، مؤذن اذان دینے والے کو۔ اچھا، اذان کی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ اہمیت: اذان نماز کے لیے بلانے کا ایک خوبصورت اور پیارا انداز ہے۔ ایک مؤذن دن میں 5 مرتبہ لوگوں کو نماز کی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے تاکہ لوگ دنیا کی مصروفیات سے نکل کر مسجد کی طرف آئیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، ہمیں اس کا شکر عبادت اور بندگی کے ذریعے ادا کرنا چاہیے۔ مؤذن ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے کام کاج چھوڑ کر مسجد جائیں اور باجماعت نماز ادا کریں۔ اگر ہم اس دعوت کو سن کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں باجماعت نماز ادا کرنے نہیں جائیں گے تو اس میں سارا نقصان ہمارا ہی ہے۔ اچھا، اذان دینے کی فضیلت۔ پیارے بچوں، اذان دینے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ مسلمانوں کے معاشرے میں مؤذن کی بڑی شان ہے، لوگ اس کا بہت ادب و احترام کرتے ہیں۔ یہ تو معاشرے کی بات ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مؤذن کا رتبہ بہت بلند ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ اگر لوگوں کو اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب معلوم ہو جائے تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، حتیٰ کہ فیصلہ کرنے کے لیے قرعہ ڈالنا پڑے گا۔ صحیح ہے، یہ ہے فضیلت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے اور اتنی دور چلا جاتا ہے جہاں اذان کی آواز نہ سن سکے۔ یعنی اذان کی اتنی طاقت ہے کہ شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ جب اذان کی آواز کانوں میں پڑے تو بڑے ادب، یہ ادب ہے، احترام ہے اذان سننے۔ ہم تو پتہ نہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ جب اذان کی آواز کانوں میں پڑے تو بڑے ادب اور خاموشی سے اسے سنیں، نیز اذان کے کلمات کا جواب دے، یعنی جو کلمات اذان کے ہیں اس کا جواب بھی دیا کرے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر مؤذن کہتا ہے تو ہم بھی ساتھ میں اس کا جواب دیا کریں اور باجماعت نماز کی تیاری کریں۔ یہ تو تھا آج کا ہمارا ٹاپک، اذان۔ اور اس کے بعد ہم مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات دیں۔ نمبر 1، اذان کی فضیلت بیان کریں۔ میں نے بتائی فضیلت کیا ہے، لوگوں میں کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یعنی اس کی کیا فضیلت ہے، تو یہ آپ کتاب میں سے صفحہ نمبر 13 میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اذان کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی، یہ واقعہ بھی میں نے بتا دیا کہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد جب مسجد تعمیر ہوئی تو باجماعت نماز ادا کرنے کا موقع آیا تو سوال پیدا ہوا کہ لوگوں کو کیسے اکٹھا کیا جائے، تو مختلف تجاویز آئیں، تو ان میں سے ایک صحابی نے خواب دیکھا اور اس خواب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حق سچ مان کر ان کے الفاظ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلائے، اور یوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے مؤذن بنے۔ اچھا، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ اذان سے کیا مراد ہے؟ اذان سے مراد ہے بلاوا، دعوت دینا۔ اذان ہمیں کیا یاد دلاتی ہے؟ اذان ہمیں
باجماعت نماز پڑھنے کی یاد دلاتی کہ ہم مسجد میں چلے جائیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ نماز کے لیے اذان کا طریقہ کس صحابی کو خواب میں دکھایا گیا؟ آپشن ہے عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن زید، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کا درست جواب ہے عبداللہ بن زید۔ مسجد نبی کے پہلے مؤذن تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کون تھے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اذان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ یا 6 مرتبہ؟ 6 مرتبہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 6 مرتبہ۔ اذان سننے پر شیطان کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ خوش ہو جاتا ہے، توجہ سے اذان سنتا ہے، خوفزدہ ہو کر بھاگ جاتا ہے، مسجد کی طرف دوڑتا ہے۔ خوفزدہ ہو کر بھاگ جاتا ہے، یہ آپشن صحیح ہے۔ اچھا، منزل جملوں میں درست اور غلط جملوں کی نشاندہی کیجیے۔ نمبر 1، اذان کی ابتدا مکہ مکرمہ سے ہوئی؟ نہیں، مدینہ میں ہوئی۔ صحیح ہے، مکہ سے ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت گئے، مدینہ سے پھر اذان کی ابتدا ہوئی۔ بے عیسائیوں کی عبادت گاہ گرجا کہلاتی ہے؟ جی ہاں، عیسائیوں کی عبادت گاہ گرجا کہلاتی ہے، یہ صحیح ہے۔ مؤذن کو اذان دینے پر بہت اجر ملتا ہے؟ جی، بہت اجر ملتا ہے، یہ جملہ بھی صحیح ہے۔ باجماعت نماز کے لیے اذان دینا ضروری ہے؟ جی، یہ بھی صحیح ہے۔ اذان کو خاموشی سے سننا ضروری نہیں ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ضروری نہیں ہے، جبکہ سننا ضروری ہے، تو یہ جملہ غلط ہو گیا۔ تو یہ تو تھا آج کا ہمارا ٹاپک اذان، اور امید ہے آپ لوگوں کو یہ سبق دلچسپ لگا ہوگا۔ اساتذہ کرام سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ بھی اگر میرے ساتھ کوآپریشن کرنا چاہتے ہیں اور مختلف مضامین پر اپنی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں اور بچوں کی مشکلات حل کرنا چاہتے ہیں تو وہ میرے ساتھ رابطہ کریں، وہ ویڈیو بنا کر مجھے سینڈ کریں، میں اپنے چینل پر ان کو اپلوڈ کر کے بچوں کو پہنچاؤں گا انشاءاللہ۔ تو میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔